السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے، اور 20 رمضان المبارک وہ عظیم اور انوکھی تاریخ ہے کہ اسی 20 رمضان المبارک کی تاریخ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ آج اسی فتح مکہ کے حوالے سے اختصار کے ساتھ داستان فتح مکہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر میں ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو آپ دیکھو کہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہیں۔ يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس سورہ میں فتح مکہ کی نوید سنائی گئی ہے۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ صرف 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی طاقت، ایسی قوت اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں سے غریب اور نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور آج محبوب خدا اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کا وعدہ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا تھا۔ اس کا سبب مسلمانوں کی حمایت یافتہ قبیلے بنو خزاعہ پر قبیلے بنو بکر کے حملے سے ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح فرمائی اور عہد نامہ تحریر فرمایا گیا، اس سے دونوں فریق مطمئن ہو گئے، لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خزاعہ پر دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت گری میں
ان کے شریک ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہ ہوگی، لیکن صبح کو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا اور خود ہی ہم نے اس معاہدے کو توڑ دیا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ جب ذرا جوش کم ہوا اور ہوش میں آئے تو بڑی شرمندگی ہوئی اور ابو سفیان کو مدینے کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ تھے۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مدعا بیان کیا، لیکن لسان نبوت سے جواب نہ ملا تو دوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں منہ نہ لگایا، ان سے کوئی کلام نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ بھلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کلام نہ فرمائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر جس کو خاطر میں نہ لائیں، عمر بن خطاب اس سے کیسے گفتگو کر سکتا تھا۔ یہاں پر بھی ناکامی نصیب ہوئی۔ اب ابو سفیان دوڑے کاشانہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کی کہ ہماری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا دیجئے کہ ہم جس مقصد سے یہاں مدینے میں آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو فرمائیں اور ہم اپنے مقصد کو پہنچیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر مکے روانہ ہو جائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حسن ابھی نابالغ ہیں، اپنے والد کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب جگہ سے انہیں ناکامی میسر آئی۔ ابو سفیان ناکام ہو کر مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ دربار نبوت سے حکم ہوا کہ فتح مکہ کے لیے تیاری کرو۔ تیاری شروع ہو گئی۔ مدینے کے اطراف میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ مکہ کی فتح کے لیے اسلام کا لشکر رمضان المبارک میں روانہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شمع رسالت کے پروانوں کا ہجوم مدینے میں جمع ہو گیا۔ محدثین کرام نے ان دین کے سپاہیوں شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد تقریباً 10,000 بتائی ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے مقدس و مبارک افراد کا یہ عظیم الشان سمندر
پیدل اعلاء کلمت الحق کے لیے، حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیوانہ وار سفر کر رہا تھا۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک جگہ لشکر اسلام کا پڑاؤ ہوا، خیمے نصب ہوئے اور الاؤ روشن کرنے کا حکم ہوا۔ لشکر اسلام کے اس پڑاؤ سے قریش بے خبر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چکر لگا کر پہرا دے رہے تھے کہ ابو سفیان نظر آئے۔ پرانی دوستی تھی، جا پکڑا اور فرمایا کہ اے ابو سفیان، اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، فائدے میں رہو گے، اور اپنے ہمراہ سواری پر بٹھا لیا اور مختلف لوگوں کے گروہوں کے قریب سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ نظر پڑنا تھی، دشمن توحید و رسالت ہاتھ آ گیا تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑے تھے کہ زبان نبوت سے حکم ہو اور وہ ابو سفیان کی گردن اڑا دیں، لیکن رحمت مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح ان کو لانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی تو ابو سفیان کو لے کر درباری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسلام ان کے سامنے پیش فرمائیں، اور اس طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان بت پرست سے حق پرست مومن بن گیا اور صحابی رسول کے اعزاز سے سرفراز ہو گیا، صحابی رسول کے اعزاز سے نواز دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام اور واجب التعظیم ہو گیا۔ مشرف اسلام ہونے کے بعد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب کو اعلان حق سنایا، کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دی اور برملا بتا دیا کہ تم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکو۔ ان کا لشکر ایسا ہے کہ جس سے تمہارا مقابلہ ممکن نہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ اور اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ لوگ سرام سیما ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کسی نے حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لی، کسی نے حرم میں پناہ لی۔ دنیا کی معزز ترین ہستی ماں اپنے 10,000 نفوس قدسیہ کے جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع انکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا زبان نبوت پر جاری تھی۔ آپ کے اور صحابہ کرام کے کسی عمل سے کسی قسم کا کبر و بڑائی شاہانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کی خشیت کے آثار چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور اور صحابہ کرام
کو وہ منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین میں مکہ پر مصائب و آلام کا سامنا تھا اور کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی قتال میں پہل نہ کرے، کوئی جھگڑے میں، کوئی جنگ میں پہل نہ کرے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے تو قتال کرنا کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف بڑھے اور جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا پڑھ کر عصائے مبارک سے اشارہ فرماتے کفار کے جعلی خدا منہ کے بل گرتے جاتے۔ طواف سے فراغت کے بعد کعبۃ اللہ کی کنجی لی اور کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں پر تصاویریں لٹکی ہوئی تھیں، تصاویریں بنی ہوئی تھیں جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تصاویریں بھی تھیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عمر ان تمام تصاویر کو مٹا دو، ان تمام تصاویر کو ختم کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف سے تمام تصاویر کو دھو دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اسلام میں تصویر کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں تصویر کا کیا مقام ہے، اسلام میں تصویر کی کیا اوقات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں ٹنگی ہوئی تصویروں کو ہٹوایا، بنی ہوئی دیواروں پر تصویروں کو دھلوا دیا، اور آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں اور جو قوم کی قیادت کی ٹھیکیداری سنبھالے ہوئے ہیں، آج اپنے بزرگوں کی تصویروں کو، اپنے پیروں کی تصویروں کو فریم کرا کر اپنے سروں پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان پر مالائیں چڑھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی اقدام سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بنی ہوئی تصویروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے ہیں، ان کو مٹوا رہے ہیں، ان کو دھلوا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام میں تصویر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تصویر کی تعظیم تو کہیں سے کہیں تک درست ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں سچے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان خرافات سے، باہیات سے بچنا چاہیے، ان غیر اسلامی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرات، آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں سے تصویروں کو دھلوایا، پھر نماز ادا فرمائی، ایک بار پھر سے مکے کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ اس وقت آپ کے ہمراہ سیدنا بلال حبشی و سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا
جو آج تک محدثین نے ذخیرہ احادیث میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آج وہ سب مجرم موجود تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کیے تھے، جن سے آج تک زمین و آسمان شرمندہ ہیں۔ سب لرزہ بر اندام تھے کہ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا سزا تجویز فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے وہ تاریخی جملہ فرمایا، وہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا جو قیامت تک مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم پر آج کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ ہے کسی قوم میں، ہے کسی ملت میں ایسی مثال جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی؟ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو اور آپ کے جانثاروں کو، مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے میں حد کر دی تھی، کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو آپ پر نہ ڈھایا گیا، جو مسلمانوں پر نہ ڈھایا گیا؟ بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسی مثال جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، ایسی مثال کسی دوسری قوم کے اندر نہیں مل سکتی۔ اور یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ تاریخی کارنامہ ہے جس کارنامے کی بنیاد پر اسلام صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔ جنم جنم کے دشمن، جنم جنم کے خون کے پیاسے، راہوں میں کانٹے بچھانے والے، جس میں اطہر کو پتھروں کی برسات کر کے خون سے لہو لہان کر دینے والے، گالیاں دینے والے، طنز و ملامت کرنے والے، مذاق و تمسخر اڑانے والے، جادوگری کا الزام رکھنے والے، پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم و نازک طلبوں کو زخمی کرنے والے، آج سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضر تھے، مگر نظریں نیچے تھیں، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور آج ہم ان کے سامنے حاضر ہیں۔ آج نہ جانے ہمارے ظلم کا بدلہ ہم سے کس طرح لیا جائے گا، نہ جانے ہمیں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، ہمیں کیسے کیسے ذلیل کیا جائے گا، ہمیں کس طرح سے زک پہنچائی جائے گی، ہمیں کس طرح سے زد و کوب کیا جائے گا، کیسی کیسی ہمیں سزائیں دی جائیں گی۔ یہ ان کے دماغوں میں چل رہا تھا، یہ ان کے ذہنوں دماغوں میں خیالات آ رہے تھے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سکوت کو توڑ دیا اور فرمایا، لوگو تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے، تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ سب لوگوں نے شرمندگی کی حالت میں پکار کر کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے ہمیں صرف کرم کی امید ہے، آپ سے آج ہمیں صرف رحم کی امید ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا وہی خون کے پیاسے، وہی جان کے دشمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دشمنی سے دستبردار ہو کر آپ کی محبت میں ایسے فریفتہ ہو جاتے ہیں، آپ کی محبت میں ایسے شیدائی ہو جاتے ہیں کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس سمت بلاتے ہیں دوڑے چلے جاتے ہیں، آپ کو جس طرف جانے کا حکم فرماتے ہیں اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اس طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ صلیب و دار سہی، دشت و کوہ سار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے، سنی جو بانگ جرس تو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔